ویلکم بیک رائزنگ پاکستان. دیکھیں جی, میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اپنی محنت پہ یقین کرتا ہوں, اور مجھے یہ ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں, پوری دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں جس چیز پہ فوکس کرتا ہوں یا میرا جس کے اوپر دھیان ہوتا ہے کہ انٹرپرینورشپ کے اوپر ہوتا ہے, اپنا بزنس کرنے پہ ہوتا ہے. ہم اپنی آدھی زندگی تو نوکری تلاش کرنے پہ, پھر نوکری کے بعد پھر ہم ورکنگ آورس پہ رونا روتے رہتے ہیں. تو وہی ٹائم اپنے اوپر انویسٹ کریں, اپنی محنت کریں. مگر بات یہ ہوتی ہے کہ سوچتا تو میں ہوں, مگر مجھے راستہ کون دکھائے گا؟ تو پھر آپ کو ایسے بزنس کنسلٹنٹس چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو ایسے بینکرز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکیں, جن سے آپ کنسلٹنسی لے سکیں. تو پھر رائزنگ پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, آپ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے, اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی بڑا انکریج کیا جاتا ہے, مگر ان کو بھی ایک پراپر گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ ایک ایسی خاتون آئے جو کہ بینکنگ کا بھی تجربہ ان کا ہو, تو ہم نے جو ہے نا بزنس کنسلٹنسی کا تجربہ ہو. تو نورین غفار صاحبہ سے, جو کہ فارمر جو ہے چیئر پرسن بھی رہی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فار وومن ان راولپنڈی چیمبر آف کامرس, FPCCI کے ساتھ بھی بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں, ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی افیئرس کے ساتھ بھی ہیں وہ, اور ان کے بہت سے ایسے جو چیزیں ہیں, جب میں ان کی طرف جاؤں گا تو چاہوں گا ان سے ہی سنیں, ان سے بات کریں. مگر آج جو ہمارا فوکس ہوگا کہ جو وومن کی, جو خواتین کی جو معاشی جو امپاورمنٹ ہے, اس کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے کہ اس میں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں اور وہ کیا ہمیں گائیڈ لائن دے سکتی ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں انہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ Always very good. Always very good. ماشاءاللہ. میں ایک انٹروڈکشن یہ بھی دینا چاہتی تھی کہ شی از اے ویری لائیولی پرسن, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. Thank you very much for صبح the صبح honor. ہماری بھی انرجی بوسٹ ہو جاتی Oh ہے. wow. ایسے مہمان جب ڈیفینیٹ ہمارے سارے مہمان بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ ایک ہوتا ہے نا ایک انرجی ہوتی ہے, سو وہ جس کی ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے صبح صبح. سو Thank you very much. Positive energy بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں جب پرسنل مینجمنٹ کی اور اس طرح کی کلاسز ہم لیتے تھے نا, تو ہمارے پروفیسر ہمیں یہ کہتے تھے ایک چیز آپ لوگ سب بھول تو نہیں گئے. اور وہ ان سے ہم سب سے پوچھے تھے کیا, کسی نے کہا شاید ہم نے جوتے صحیح نہیں پہنے, چاہے شاید ہم نے کپڑے نہیں. So when you look at yourself in the mirror and you forget to wear your smile. So smile is very important when you get out of the house. Of course. اچھا, مجھے اسمائلنگ فیسز, ہم بھی نا ایک دن یہاں دونوں آئے تو ہماری بات ہوئی اسی ٹاپک پہ کہ پازیٹیو انرجی کے اوپر اور اسمائل کے اوپر ہوئی ہے. تو پھر مجھے ریئلائز ہوا جب جا کر میں نے دیکھا رائزنگ پاکستان کو, جب دیکھا 4 بجے ریپیٹ بھی ہوتا ہے, تو یونیورسٹی بھی آف تھی, تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اسمائل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنا آپ, مجھے اپنے آپ پیار آ گیا. آپ کو آتا ہے اپنے اوپر پیار؟ بہت زیادہ. جو آپ کا پچھلا سیگمنٹ تھا اس کو میں سن رہی تھی بیٹھ کے, اچھا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. جو فیشن ایکسپرٹ ہے انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو پسند کرنا بہت ضروری ہے. واو. اور ایون آفٹر آئی بینگ اوور ویٹ پلس سائز, اس کے باوجود آئی لو مائی سیلف. دیٹس پریٹی گڈ. اچھا, آپ کیا بتائیں گی کہ ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ میں کبھی جینڈرز پہ نہیں جاتا ہوں, مگر کبھی کبھی ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں گائیڈنس جب دینی ہوتی ہے تو ایک خاتون کسی خاتون کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. اب وومن انٹرپرینورشپ میں کوئی خاتون آنا چاہتی ہے, بزنس میں آنا چاہتی ہے, تو آپ تو بڑے لیڈنگ, آپ فارمر بینکر بھی ہیں, اور اپنی چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی, FPCCI کے ساتھ بھی, کوئی جگہ رہ گی تو کائنڈلی بتا دیجیے گا. کیسے خواتین کو کیسے انکریج کیا جائے, انہیں کیسے راؤٹ کیا جائے, کیسے بتایا جائے کہ اگر بینکنگ سیکٹر سے انہیں لونز چاہیے, یا چیمبر آف کامرس کے ساتھ ممبرشپ کیسے لینی ہے, اور کیسے وہ بزنس میں آگے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو پہچاننا. ویری گڈ. اور ہم سب دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا سب کا ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے. یعنی ماں باپ نے پیدا کر دیا, بس یہی ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ڈیلیما خواتین کے ساتھ زیادہ تر یہ ہے کہ ہم جب بڑے ہونا شروع ہی ہوتے ہیں تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہم نے صرف گھر گرہستی دیکھنی ہے, وچ از اے ویری سیڈ پارٹ. لیکن اب آہستہ آہستہ شاید چینجز آ رہے ہیں. خواتین جو بزنس میں آنا چاہتی ہیں ان کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ اپنا ایک بزنس پلان بنا لیں کہ اپنے آپ سے کیا حاصل و وصول کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ بزنس پلان بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہمیں خود پتہ ہونی چاہیے. ہم چونکہ MBA کیے ہوئے ہیں تو ہم فارچونیٹ ونز ہیں کہ ہم نے SWOT انالیسس کیا ہوا ہے. تو SWOT ہمیشہ آپ کو اسٹرینتھ, اپرچونیٹیز کو اسٹرینتھ اور ویکنیس کو اسٹرینتھ, اور اس طرح سے دا سائیکل گوز آن. ٹھیک ہے. masses جو ہیں they do not have the access. اب چونکہ اب ہم ایک ورچوئل دنیا میں چلے گئے ہیں تو گوگل gives us the option کہ ہم اگر کچھ کرنے کا رکھتے ہیں جذبہ تو ہم سرچ کرتے ہیں and we get the آئیڈیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحیح. لیکن اینڈ آف دا ڈے فار ایوری وومن
ہم لوگ کی جو خواتین ہیں وہ بہت فیئرفل ہیں, جھجک ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا. اور کیا عموماً آپ کیا دیکھتی ہیں, کس طرح کے ان کے فیئرس ہیں, کیا ڈر ہے ان کے دل میں, لاس کا یا پھر سٹارٹ میں کس طرح سے وہ انویسٹ کریں؟ لاس کا ڈر تو بہت بعد میں آئے گا. سب سے پہلے تو انٹریکشن, ہیومن انٹریکشن سے سب سے زیادہ پرابلم ہے ہمیں. جبکہ میں کہتی ہوں عورتیں جتنی بھی ہیں نا وہ انٹرپرسنل اسکلز کے اوپر سب سے زیادہ کمانڈ رکھتی ہیں, بیکاز وین شی از ایٹ دا ہاؤس وہ اپنے گھر میں ہر ایک لیول پہ ہر اس طرح سے بات کرتی ہے جس طرح ریکوائرمنٹ ہے. بچوں سے ایک الگ ٹون ہے, بزرگوں سے ایک الگ ٹون ہے, اس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے, اس کی انالیسز ہے. تو عورتیں بہت سارے لیول پہ جب وہ مارکیٹ میں جاتی ہیں تو مارکیٹ کی انالیسز میں تھوڑا سا ایک فیئر فیکٹر رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو شاید کوئی وہ نہیں, جو لوگ کیا کہیں گے والی جو فلسفی ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہے. اور وی آر ورکنگ ان اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. یہ فیکٹ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں. ہاں, تو لیکن بینگ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے باوجود جو تھوڑا سا کام کرنا جانتی ہیں, تھوڑا سا وزڈم رکھتی ہیں اور کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, تو وہی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ان کے لیے ایک شیلٹر, ایک بیک اپ بن جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اس کی اچھائی بھی ہے. لیکن ہمیں بینگ اے وومن بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے, سٹارٹ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. تو وہ جب ہی ہوگا جب ہم اپنی کور کمپیٹنسی کو اسیس کریں گے. کیونکہ میں ہمیشہ سے کریئر اورینٹیڈ رہی ہوں. آئی ایم فارچونیٹ ون کہ میرے فادر, میری فیملی کا مجھے ہمیشہ سپورٹ رہا ہے, اور شادی کے بعد بھی میرے ہسبینڈ کا, میرے سسرال والوں کا ہے. لیکن ناٹ ایوری وومن از فارچونیٹ. یہ ایک تھوڑا سا بٹر ہارش ریالٹی ہے. کیونکہ جیسے آپ مشہور ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار تم ایسے کیوں بول رہی ہو, تم سوشل میڈیا پہ کیوں اتنا مشہور ہو. میں بھی فیس کرتی ہوں یہ چیلنجز ایون آفٹر آئی ہیونگ لاٹ آف سپورٹ, لیکن اپنے اندر سے ہوتا ہے نا, مجھے پتا ہے. کیونکہ یہ تو بات طے ہوگی کہ سب سے پہلے اپنی ذات میں کانفیڈنس ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, ایک پلان ہونا چاہیے. مگر اب ہم بات کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک پلان بھی ہے, مگر نارملی میں نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو خواتین ہیں لمیٹڈ ہیں, وہ فوڈ بزنسز سے لمیٹڈ ہیں, فیشن ڈیزائننگ سے لمیٹڈ ہیں. اور اب ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اگر جابس کی بات کرتے ہیں بینکنگ سیکٹر میں نظر آ رہی ہیں. آگے تو ہم صرف میڈیکل اور ایجوکیشن تک لمیٹڈ تھے. مگر اگر کوئی خواتین ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں یا بینکنگ سیکٹر کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, تو ان کو آپ کیسے گائیڈ کرو گے؟ جو لوگ بینکنگ میں تو نوکری ہوئے گی نا, میں کہتی ہوں کہ اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں نا, جو خواتین ریئل اسٹیٹ کا کام کرنا چاہتی ہیں تو سب سے زیادہ ضروری جس بھی انڈسٹری میں جائیں. آئی ایم فارچونیٹ ون کہ میں نے بینکنگ سیکٹر میں بہت عرصہ گزارا, اینڈ اٹس ون آف دا موسٹ اسٹرکچرڈ آرگنائزیشنز, جس میں ایک پینسل یہاں سے یہاں اٹھا کے رکھنی ہے تو اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے which is SOP. تو ہمیں سب سے زیادہ پڑھنے کے اوپر ریڈ, جو ہمارا دین بھی سکھاتا ہے نا, ریڈ, اقرا اینڈ اقرا, تو ہم پڑھتے نہیں ہیں. جو بھی انڈسٹری کے ڈائنامکس ہے, when I entered into the real estate market, the first thing جو میں نے کیا, میں نے ان کے بائی لاز پڑھے. اب کیونکہ میں نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں ٹوین سٹیز میں کام کرنا ہے, تو مجھے ان کے بائی لاز پتہ ہونے ضروری ہیں. موٹے موٹے پتہ ہوں, بے شک بہت ان ڈیپتھ نہ چلے جائیں, لیکن آپ کو اتنا پڑھنا آنا چاہیے کہ آپ کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. اب سیم از دا کیس جب بینکنگ سیکٹر کے آپ آتے ہیں, بینکنگ کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج خواتین فیس کرتی ہیں نا, وہ جاتی ہیں بینکر کے پاس, کہتی ہیں مجھے لون چاہیے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. بینکر از بیکاز آئی ہیو سروڈ ان دا بینکنگ سیکٹر, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں, جو اپنا ٹائم نکال کے آپ کو بولیں گے آپ پلیز آئیں, ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں, بیکاز ٹارگیٹس کے بہت پریشرز ہیں, بہت سارے, اور آپ نے ڈاکیومنٹس بنا کے آپ نے بھیجنا ہے, اینڈ یو آر رسپانسبل, کیونکہ بینک کے اندر یو آر ادر پیپلز منیز کسٹوڈین, آپ امانت دار ہیں. تو امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر آپ نے خدا نہ خواستہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہو گیا, کیونکہ ہیومن برین تھک جاتی ہے. تو خواتین پڑھتی نہیں ہیں, اگر وہ پڑھ لیں تو ان سے بڑا ڈیبیٹ میں جیتنے والا کوئی نہیں ہے. آئی ایم نون فار اٹ کہ آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا, کیونکہ کمانڈ اوور دا سبجیکٹ ہے نا, اور کمانڈ آئے گا پڑھنے سے,
वही हम कह रहे थे, आज शुरू में भी कह रहे थे कि इन्वेस्ट इन नॉलेज, इन्वेस्ट इन एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट. और स्किल सेट में करें. अच्छा, अब मैंने सीख लिया कि मैंने बायलॉज भी पढ़ लिए, मैंने लोन का प्रोसीजर भी खुद एक्सप्लोर कर लिया, पढ़ लिया, तो उस स्टेज में मैं पहुंच गया हूँ. राइट, तो अब आपका रियल एस्टेट का आपका क्या अपना एक्सपीरियंस है और ख़वातीन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें? ओके, मेरा बिजनेस का ये एक्सपीरियंस है और स्पेशली रियल एस्टेट को जो मैंने स्टडी किया, रियल एस्टेट मार्केट को लोग इतना सीरियसली लेते हैं जो आपके कस्टमर्स हैं. हमारी कितना जीडीपी का हिस्सा है ये? ओ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मुझसे ना पूछो जीडीपी का कितना शेयर है, क्योंकि आई एम नॉट गुड विद दिस थिंग. कस्टमर्स हमारे जो है ना, एक बहुत बड़ा मसला है. एक क्वेरी आती है, ठीक है, और वो सारे लोगों में डिसमिनेट कर दी जाती है. कितने आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप हो गए मार्केट में आम. ठीक है, आपका जो भी, अगर आपने कोई चीज बेचनी है या खरीदनी है, आप मार्केट में हो गया. अब जितना भी हमारा मार्केट में डीलर है या रियल्टर है, वो सारे ना, जब आप जाएंगे ना, मेरे पास ये क्वेरी आई हुई है, अच्छा, सब के पास या पहुंचिए. इतने विद इन 5 मिनट्स. ओके, ठीक है, वो इतना मशहूर हो जाता है वो बंदा जो खरीदने वाला होता है. ठीक है. उससे उसको वो चीज उस प्राइस पे कभी भी नहीं मिलती जिस पे वो लेना चाहता है. ठीक. सो मैंने आफ्टर स्टडिंग एनालिसिस ऑफ दिस, बिकॉज मेरा कस्टमर सर्विस का बहुत और हैंडलिंग एंग्री कस्टमर का बहुत बड़ा कमांड है मेरे पास. ये तो Being in the आर्ट bank. है, ये तो आर्ट ये है. बहुत बड़ा आर्ट है. इसके ऊपर हम अगर टाइम मिला तो थोड़ी सी बात कर लेंगे. मेरे जितने भी कस्टमर्स होते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, इफ वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए घर ढूंढूं या प्लॉट ढूंढूं या उनको बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताऊं, दे साइन एन MOU विद मी. ठीक है, Okay. They have to trust us. They have to trust my company. ओके. क्योंकि मैं जो अपना वक्त, अपनी जितनी भी रिसोर्सेज लगा रही हूँ, उसमें पता चलता है कि मैंने सारी वर्किंग कर ली, आपने मुझसे एनालिसिस ले लिया और ले लिया आपने, किसी हम और उनसे पसंद आ गए नहीं कि तो वो तो बड़े कूल MOU आप डूड क्या है. साइन करवाएंगे? क्या आप उनको बाउंड कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट की नहीं? आपने फॉर लेना हमसे ही फॉर है. अ लिमिटेड पीरियड दे कैन, हम उनको ऑप्शंस भी देंगे, वो जाके वेरीफाई कर लें. ओके. ठीक है, हम उनको जब तक एनालिसिस नहीं देते, सही. जब तक के वो हमारे साथ इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट नहीं करते. यू हैव टू हैव सर्टेन रूल्स. ठीक. हमारा मसला ये, देखो जितना नसीब में मेरे मिलना है मुझे मिलना है. मेरा अपना एक SOP होना जरूरी है. अच्छा, यानी कि मैं आप क्या चाहती हूँ. कंसल्टेंसी फी नहीं लेते, बल्कि आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि वंस दैट थिंग इज डिलीवर्ड टू यू, वी विल हैव आवर कट. Yes, अच्छा. this is how it works. Okay. अब केस टू केस बेसिस पे डिफरेंट है. अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, DHA 2 के अंदर मेरी फ्रेंड, शी वांटेड टू हैव एन हाउस. ठीक. ठीक है, रेंट पे उसको चाहिए था. कराची से मुझे कॉल आई कि प्लीज फैसिलिटेट. मैंने कहा ठीक है. आप बिलीव नहीं करोगे, उसको नहीं पता था कराची इज वेरी बिग. जी जी. वहाँ पे बहुत मुश्किल है. ठीक है, आई बिलोंग टू कराची. ठीक. यहाँ पे इस्लामाबाद तो इज वेरी स्मॉल, यू नो. एज कंपेयर टू कराची. हाँ, उसने मुझे भेजा क्वेरी. जिस भी बंदे को मैंने अपने सर्कल में अपने बच्चों को कहा ना, मैंने कहा बच्चों ये जरा पता करो, मेरी दोस्त आ रही है, उसके लिए हमने करना है. कहते मैम ये तो यहाँ भी पहुंची हुई है, ये तो यहाँ भी पहुंची हुई है, यहाँ भी पहुंची हुई है. अच्छा, बिकॉज देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस इन इस्लामाबाद एंड पिंडी, लिमिटेड ऑप्शंस. अच्छा, फिर हमने उनको जो जो मार्क किया ना, उसने कहा मैंने ये भी देखा हुआ है, मैंने ये भी देखा हुआ है, मैंने ये भी देखा हुआ है. ओके, और कुछ पसंद नहीं आ रहा. कुछ पसंद नहीं आ रहा. ठीक है, ऐसे कस्टमर भी होते हैं. ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं. फिर उसके बाद हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है. ठीक है. तो हमने जब उन्हें गाइड किया, बिकॉज वो हमारी दोस्त भी थी, बन गई दोस्त. कस्टमर्स टेंड टू बिकम योर फ्रेंड्स. अब ज़रा मैं चाहूँगी उन ख़वातीन के लिए भी हम उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करें, उनके लिए भी कुछ बिजनेस टिप्स लेके आएँ जो कि घर से बाहर जाकर बिजनेस नहीं करना चाहती. कोई भी वजह है, वो घर बैठे ही अपना बिजनेस करना चाहती है. बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में. कहीं पे आप देखें कि अच्छा जी कोई हैंडीक्राफ्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हमेशा क्या होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है. अगर कोई घर से कोई चीज़ बनाकर भेजता है, सो फिर ऑब्वियसली ट्रैवलिंग कॉस्ट, और बिस शॉपकीपर को जब वो दे रही है कोई चीज़ कि अच्छा ये वाली चीज़ है मेरी, ये वाली चीज़ बेच तो डेफिनेटली उस पर शॉपकीपर का भी उसमें डेफिनेटली उसका भी एक शेयर होता है. सो उसके बाद जो आपकी मेहनत होती है उसकी उजरत आपको उतनी नहीं मिल रही होती जितना कि आप डिज़र्व करते हैं. तो नौरीन, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हम इस टॉपिक पे बात करें कि ऐसी ख़वातीन किस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं घर बैठ के. घर बैठे आजकल तो जिस कोविड ने बहुत सारी चीज़ें, पोस्ट कोविड सिचुएशन में जब हम आ गए हैं, तो हम एक बहुत ही ग्लोबल वर्चुअल कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं. तो उसकी वजह से जो घर बैठी ख़वातीन हैं, उन्हें अपनी ना शक्ल दिखानी है, बट हाँ वॉइस के थ्रू अपनी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हैं और बेच सकते हैं. और उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है. ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की वजह से एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा जो ये हुआ है आपको कि आप सिनर्जीज इन कोलैबोरेशन विच इज़ द वे फॉरवर्ड.
تو کولیبریشنز بہت زیادہ ہم نے دیکھی ہیں. لوگوں نے اب آپ کو اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کا یہ پروڈکٹ ہے, یہ ہم نے یہاں دیکھا, آپ اگر ہمیں بیچ دیں. اب گھر بیٹھے چھوٹا موٹا کام تو آپ کا ٹھیک ہے, یو کین آرام سے آپ بنا سکتے ہیں لمیٹڈ انکم. لیکن جب بلک آرڈر آتا ہے نا آپ کے پاس, تو یہ جو ہوم بیس خواتین ہیں ان کو یہ ہم ہمیشہ ایجوکیٹ کرتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں. when I was former chairperson for the Women Entrepreneur Standing Committee at Rawalpindi Chamber, تو اس میں ہم ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے خواتین کو ایجوکیٹ کرتے تھے کہ انہیں چاہیے کہ ان کا بزنس وہ رجسٹر کر لیں. ٹھیک ہے. رجسٹر کرنے میں زیادہ کچھ پیسے نہیں لگتے آپ کے نا, آپ اپنے آپ کو ایک پروپرائٹرشپ ڈکلیئر کر دیں. تو ایف پی آر کی ویب سائٹ پہ جا کے یو جسٹ ہیو ٹو ہیو این NTN. تو بہت ہی اسموتھ پروسیس ہے, کیونکہ یوٹیوب کا ان کے پاس ہیلپ گائیڈ ہے جس میں آپ آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی کمپنی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. یہ ہر وہ بندہ جو سننا اور سمجھنا جانتا ہے, اس کے لیے انگریزی آنا ضروری نہیں, اردو میں ہدایات ساری دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم بہت فارچونیٹ ہیں کہ ہماری جو یہ آرگنائزیشن ہے جیسے FPR ہے یا SECP ہے, اس کی ویب سائٹ کے اوپر ہر چیز ڈیٹیل میں مینشن ہے. ہمیں پڑھنا پڑے گا. فرینڈلی یوزر ہے, بڑی فرینڈلی یوزر فرینڈلی. اچھا میں وہاں چلا گیا, میں نے پیٹنٹ کرا لیا, اب میرے جو IP رائٹس ہیں وہ تو میرے سیکیور ہو گئے. ٹھیک ہے. اب میرا آئیڈیا یہ میری چیز کو کوئی اور نہیں چرا سکتا, نہیں لے سکتا ہے. چلے فرسٹ اسٹیپ یہ ہو گیا. اور کیونکہ ای کامرس آپ میں جب MBA کرے تھے ای کامرس کا پڑھتے تھے, پر آج کل ہم ریئل ٹائم میں دیکھ رہے ہیں آن لائن جو بزنسز ہو رہے ہیں. پھر واٹ نیکسٹ؟ جب آپ کا یہ ہو گیا نا, تو پھر اس کے بعد آپ بہت زیادہ کیمپیننگ شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اب میں بہت زیادہ کیمپیننگ آپ کر سکتے ہیں آن دا سوشل میڈیا, پھر واٹس ایپ گروپس ہیں, پھر آپ کا ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. اب ایگزامپل دیتی ہوں, میری ایک فرینڈ مطلب ایک کمیونٹی تھی ہینڈ کرافٹرز کی, تو اس نے اتنا اچھا ہینڈ کرافٹڈ پروڈکٹ بنایا اور انہوں نے بہت پبلسٹی کر دی. میں انہیں کہہ رہی تھی کہ NTN لے کے رکھ لو, بینک اکاؤنٹ کھول کے رکھ لو, کیا پتا کب ضرورت پڑ جائے, آپ کو کوئی معلوم نہیں ہوتا. آپ بلیو نہیں کریں گے, انہوں نے کہا کہ شاید ویسے ہی بول رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, شاید میرا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ میں انہیں ممبر بنانا چاہتی ہوں. نو, اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. بہت سارے لوگ آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے بھی یہ بات گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا نا, ہم اچھائی بات کریں نا تو بھی وہ سوچتے ہیں کہ شاید غلط بات کر رہے ہیں. She got an order which she could not process. Reason being کہ اس کے پاس NTN نہیں, بینک اکاؤنٹ نہیں, اور آپ کو انٹرنیشنلی وہ ایجوکیشن کے نا بڑے اچھے ہینڈ کرافٹڈ چیزیں بنا دی. تو اس میں کیا ہوا, آرڈر اس نے کیا, آپ کے ساتھ کولیبریٹ میں نے کیا, آپ کی کمپنی ہے, NTN ہے, بینک اکاؤنٹ ہے, تو اس میں آپ کا شیئر ڈائلیوٹ ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی. اگر آپ یہ اسٹیپ کر لیتی کم کاسٹ کے ساتھ آپ زیادہ بینیفٹ کر لیتے, تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں اب یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو ہمیں خواتین دیکھ رہی ہیں گھر بیٹھے, لیٹس سپوز وہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہے, سب سے پہلے تو آپ نے ایک اسٹیپ بتا دیا کہ آپ رجسٹر کر لیں اپنے بزنس کو, اپنے ایک آئیڈیا سوچیں, پھر اس کو آپ رجسٹر کر لیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ اپنا بنا سکتے ہیں, وہاں پر آپ کیمپین اسٹارٹ کر دیں. اچھا یہاں پر ایک سوال آتا ہے, ایک جس کا کوئی بزنس بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس نے اس سے پہلے کوئی بزنس نہیں کیا, وہاں پر بات آتی ہے انویسٹمنٹ کی, جہاں پر لوگ اسٹیپ نہیں لے پا رہے ہوتے. اچھا اب اس میں بھی دو چیزیں, ایک یہ کہ بہت زیادہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا جی بلک میں چیزیں بنانا شروع کر دو, اور اتنا کہ سارا پیسہ لگا دیا, بعد میں ہم کہتے ہیں اچھا جی اتنا پیسہ ہم نے لگا دیا تھا, اتنا انویسٹ کر دیا, ملا ہمیں کچھ نہیں. سو لوگوں کو اس چیز پہ ایجوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ایجوکیٹ ضرور کریں کہ کس طرح سے آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کس پوائنٹ پر جا کر کرنی ہے کہ کسی کو لاس نہ ہو بہت زیادہ. آئیڈیا اگر ہے تو انویسٹمنٹ از ناٹ اے بگ پرابلم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کی دنیا میں ہیں ہم, اور پھر ہم 3 F's کے ساتھ کام کرتے ہیں. صحیح. بزنس کے اندر فرینڈس, فیملی, فرینڈس اینڈ فرینڈس آف فرینڈس, یہ 3 F آپ کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ ریز کرنی ہے, جو بھی کچھ کرنا ہے. اب ہم نے سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا کہ بزنس پلان ہونا ضروری ہے. ہمیں یہ پرابلم آتی ہے کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس بزنس پلان نہیں ہوتا, بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم چھوٹا اسٹارٹ نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم چھوٹا اسٹارٹ بھی کر لیں, چلو اسٹارٹ کر لیا, ہمیں ایک بڑا آرڈر مل گیا, ہم کہتے ہیں یہ سارا کا سارا پروفٹ مجھے ہی ملنا چاہیے. شیئرنگ کا جو ایلیمنٹ ہے جب آپ گرو کرتے ہیں, کیونکہ دین کی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ 3-4 لوگ جڑتے ہیں تو 3-4 رسک جڑتے ہیں آپ کے ساتھ, تو ہمیں شیئرنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اپنے ساتھ انکارپوریٹ کرنا چاہیے.
इन्वेस्टमेंट आज के एरा में कोई मसला नहीं है. माइक्रो फाइनेंस लेवल के ऊपर तो आपको बहुत आसानी से 2.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कोई भी ट्रस्ट दे सकती है. आई नो कपल ऑफ देम. आप अगर डालें तो बहुत सारे और भी मिल जाएंगे आपको. तो छोटी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख तक मिलना इज नो प्रॉब्लम. लेकिन अब 2.5 लाख से ऊपर अगर आपने एक स्टेप जाना है तो आपको आ जाते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है. आपने अपने सप्लायर के साथ डील बनाई कि मेरे पास ये ऑर्डर आ गया. जब ऑर्डर आ गया ना तो सप्लायर के पास आप जाके रखते हैं कि मेरे पास ये ऑर्डर है, अगर ये आप मुझे सप्लाई कर दें ऑन क्रेडिट, इतने दिनों में मैं ये बनाऊंगी और उसके बाद ये जब जैसे ही फिनिश प्रोडक्ट जाएगा तो मुझे पेमेंट आ जाएगी. सही. तो वो एक कैश साइकिल आपको बनानी होती है कि कितने दिनों का कैश साइकिल आपको चाहिए. तो उसमें हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो करना है आपने. जब आप वो कर लेते तो ये एक सप्लायर को अगर आपने कन्विंस कर लिया तो यू रेज इन्वेस्टमेंट. जब वो सप्लायर कन्विंस हो गया, एक ट्रांजैक्शन आपने एग्जीक्यूट कर ली, उसने आगे 4 लोगों को बताना है, तो वो जो एक बंदा था अब वो 4 करेंगे. फिर उसके बाद आपके साथ दूसरे जो लोग अटैच है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग वाले भी दे स्टार्ट जॉइनिंग हैंड्स विद यू. तो हर कोई फिर उसके अंदर एक सिस्टम में आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है. ये एक चेन है, आहिस्ता 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 आहिस्ता. तो जब आप टाइकून बन जाते हैं तो फिर आप लोगों को और स्प्रेड करते हैं. और फिर आप बैठ के जो अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं. या सो वी हमारा बड़ा एक वंडरफुल सेशन रहा आपके साथ, ग्रेट लर्निंग सेशन. और आज का दिन हमारे लिए पूरा का पूरा दिन ही बड़ा लर्निंग वाला था. थैंक यू वेरी मच नूरीन गफ्फार, आप आई और आपने हमें भी एजुकेट किया और जो राइजिंग पाकिस्तान को देख रहे हैं उन्हें भी आपने एजुकेट किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. आज के दिन जो हमारे लिए राइजिंग पाकिस्तान में लर्निंग होती है, एक सिलसिला शुरू होता है बच्चों का. आज हम बिल्किसन कुतुबुद्दीन का तो मैं खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वहाँ सीखने का अमल शुरू किया. और फिर जो बड़ी अच्छी बात की फातिमा जदूर ने भी बात की, नूरीन गफ्फार ने भी इसको एक्नॉलेज किया है कि हमें अपने ज़ात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. हम पतले हैं या मोटे हैं इसको हमें अपने जहन पे हावी नहीं करना चाहिए, अपने ज़ात में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. फिर ख़वातीन जो बिज़नेस में आना चाहती हैं, उनको जो मुश्किलात हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकती हैं, इसके ऊपर भी यही बात हुई है कि आपको अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो ये तो आज के दिन हमने सारी बात की और एक ग्रेट लर्निंग सेशंस मेरे लिए रहे. सबीन, आपके लिए कैसा रहा आज का दिन? मैं तो अभी तक उस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ कि आप मुझे बताएं क्या बच्चों को मिट्टी में खेलना चाहिए या नहीं. खेलना चाहिए. मैं इसको जरूर कंक्लूड करूंगी और मैं करना चाहूंगी. अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, खेलना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये जो बच्चों को हमने बच्चों को मैसेज दिया है कि ऐसा नहीं है कि समर वेकेशन से तो आप लोग गंदे मंदे होके फिर रहे हैं हर जगह पे, आप 4 दिन एक ही कपड़े पहन रहे हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे. मिट्टी में भी ज़रूर खेलें, आप ज़रूर खेलें, बाहर जाएं, प्ले ग्राउंड्स में खेलें, लेकिन साथ साथ अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें. तो आज ये जो है मैं चाह रही थी कि ज़रा कंक्लूजन इस चीज़ के ऊपर कि बच्चों के मैसेज दें, क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेजेस भी ऐसे रिसीव हो रहे हैं जहाँ पर आपकी माएँ, आपके अब्बा जी हमें मैसेज कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को समर वेकेशंस में आर्ट्स और बहुत सारी और चीज़ें भी आप सिखा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में भी आप ज़रूर एजुकेट करें. कल जनाब दोबारा मुलाकात होगी, मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और बहुत सारे और सेगमेंट्स के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. राइजिंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.